السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 7 جماعت ہفتم کے لیے اس سے پہلے آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف آمد پڑ چکے ہیں۔ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر والا کیا۔ آج ہم انشاءاللہ مسجد نبوی کی تعمیر سے متعلق پڑھیں گے۔ اس میں چند اہم باتیں ہیں جو نکات کی صورت میں آپ کے سامنے آپ کو سمجھائی جائیں گی۔ اس کے بعد کتاب میں سے ہم بلند خوانی کریں گے، اس کی ریڈنگ کریں گے۔ مسجد نبوی کی تعمیر۔ عزیز طلباء، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو اس سے پہلے باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی فکر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کا فیصلہ کیا، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان تھے، جن کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہائش پذیر تھے، ان کے گھر کے ساتھ خاندان نجار کی ایک زمین پڑی تھی، اور یہ زمین جو ہے یہ 2 یتیم بچوں کی تھی۔ ایک کا نام ساحل، دوسرے کا نام سہیل۔ یہ 2 یتیم بچوں ساحل اور سہیل کی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو خریدنے کا ارادہ فرمایا، اور خریدنے کے لیے حوالے سے ان سے بات ہوئی تو انہوں نے زمین بغیر قیمت کے دینے کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم بغیر قیمت کے زمین دے دیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر قیمت کے ہم زمین نہیں لیں گے، بلکہ اس کی قیمت ادا کی جائے گی۔ تو اس زمین کی قیمت 10 دینار طے ہوئی، اور یہ قیمت جو ہے یہ کس نے ادا کی؟ اس میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قیمت ادا کی، اور ایک روایت کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قیمت ادا کی۔ اس کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس تعمیر کے اندر بنفس نفیس شریک ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کی طرح پتھر اٹھا اٹھا کر اس میں شریک ہو رہے تھے، اور مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی۔ پھر مسجد کے قریب حجرے بنوائے گئے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رہائش پذیر ہوئیں۔ جب یہ مسجد نبوی تعمیر ہو گئی، حجرے بھی بن گئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کو مکہ سے بلوایا، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حجروں میں منتقل ہو گئے۔ آخری بات جو فقہ السیرہ میں آپ پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ نیکی کے کام میں تعاون کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نیکی کے کام میں ہم اپنے مال کے ذریعے سے تعاون کریں، مال کے ذریعے سے تعاون کریں۔ جیسے مسجد نبوی کی جو جگہ خریدی گئی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خریدی، یا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے خریدی، تو یہ نیکی کے کام میں شرکت کا، تعاون کا ایک طریقہ ہے جو اپنے مال کے ذریعے سے کیا گیا۔ اور نیکی کے کام میں تعاون کا دوسرا طریقہ عمل کے ذریعے سے ہے کہ جسمانی خدمت کی جائے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ بہت سارے صحابہ مسجد نبوی کی تعمیر میں پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے، اور اس تعمیر کا سلسلہ چل رہا تھا۔ عزیز طلباء، یہ اہم نکات ہیں، انہی اہم نکات کی مدد سے آپ عملی کتاب میں کام بھی کریں گے۔ اب ہم بلند خوانی کرتے ہیں، اور بلند خوانی کے لیے ہم کتاب کھولیں گے۔ عزیز طلباء، صفحہ نمبر 105، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر۔
مدینہ منورہ میں قیام کے بعد سب سے اہم ضرورت ایک مسجد کی تعمیر تھی جہاں آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ باجماعت نماز ادا کر سکیں۔ اب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جہاں موقع ملتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس خاندان نجار کی ایک زمین تھی۔ یہ زمین 2 یتیم بچوں کی تھی جن کے نام ساحل اور سہیل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بچوں کو بلوایا اور ان سے اس زمین کو مسجد کے لیے قیمتاً خریدنا چاہا۔ انہوں نے قیمت لینے سے انکار کیا اور بلا قیمت زمین دینی چاہی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گوارا نہیں کیا اور زمین قیمتاً خرید لی۔ زمین کی قیمت 10 دینار طے ہوئی اور یہ قیمت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی، جبکہ بعض روایات کے مطابق یہ قیمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی۔ مسجد کی تعمیر کا آغاز۔ زمین خرید لینے کے بعد اسے ہموار کیا گیا، یعنی برابر کیا گیا، اور مسجد کی تعمیر شروع کر دی گئی۔ اللہ کا رسول پھر مزدوروں کے لباس میں تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پتھر اٹھا کر لاتے تھے اور یہ شعر پڑھتے جاتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ آواز میں لاتے تھے۔ شعر کیا ہے؟ عربی میں شعر سنیے۔ اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ ترجمہ: اے اللہ، کامیابی تو صرف آخرت کی کامیابی ہے، اے اللہ مہاجرین اور انصار کو بخش دے۔ مسجد نبوی کی عمارت۔ مسجد کیسی بنی؟ کچی دیواریں، چھت کے لیے کھجور کے ستون، چھت کھجور کے پتوں کی اور فرش کچا تھا کہ بارش کے دنوں میں کیچڑ ہو جاتی تھی اور نماز پڑھنے میں سخت مشکل ہوتی۔ بعد میں سنگریزوں کا فرش بنا دیا گیا، یعنی پتھر کے ٹکڑوں کا فرش بنا دیا گیا۔ یہ وہ مسجد نبوی تھی جس کے نمازی خود ہی اس کے مزدور بنے۔ اس مسجد میں تمام مسلمان جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہوتے تھے۔ مسجد کے قریب کچھ حجرے یعنی کمرے بنوائے گئے جو کھجور کی شاخوں اور پتوں کے تھے۔ جب یہ کمرے تیار ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے اپنے گھر والوں کو مدینہ منورہ بلوا لیا اور آپ اپنے گھر والوں سمیت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ان حجروں میں منتقل ہو گئے۔ فقہ السیارہ۔ بھلائی اور نیکی کے کاموں میں تعاون 2 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک طریقہ مال سے تعاون کرنے کا ہے۔ جب ہم کسی مدرسہ یا مسجد کی تعمیر وغیرہ میں تعاون کریں گے تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے جو ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی انشاءاللہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتا رہے گا۔ اسی طرح مسجد یا مدرسہ وغیرہ کی تعمیر میں عملاً حصہ لینا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر میں بذات خود حصہ لیا۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ ہمیں ان دونوں طریقوں سے نیک کاموں میں حصہ لینا چاہیے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ عزیز طلباء، اس کے بعد عملی کتاب میں جو آپ نے کام کرنے ہیں وہ آپ کو سمجھایا جائے گا۔ اس کے لیے عملی کتاب کھولیں گے۔ عملی کتاب صفحہ نمبر 48۔ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں مسجد نبوی کی تعمیر اور دوسری ہیڈنگ ہے اسلام کی پہلی درسگاہ۔ آج ہم نے مسجد نبوی کی تعمیر سے متعلق پڑھا ہے، تو اس صفحے میں جتنے سوالات اس سے متعلقہ ہوں گے ان کے جواب آج ہم کر لیں گے، اور اس کے بعد بقایا جو صفحہ ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ کل کے سبق میں ہوگا۔ سوال نمبر 1 ہے، خالی جگہوں کو دیے گئے الفاظ میں سے صحیح لفظ سے پر کریں۔ یہ الفاظ دیے گئے ہیں، یہاں نیچے خالی جگہ ہے۔ جملوں کے اندر آپ نے ان جملوں کے اندر
خالی جگہ میں سے مناسب لفظ لینے ہیں اور یہاں پر آپ نے لگانے ہیں۔ جو آپ پڑھ چکے ہیں ان میں سے یہ 3 سوال ہیں، یہ آپ خود کر لیں گے۔ پہلا سوال، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس ڈیش کی ایک زمین تھی۔ تو عزیز طلباء آپ پڑھ چکے ہیں کن کی تھی، آپ نے اس میں سے پڑھ کر خود ہی لگانا ہے۔ مسجد نبوی کی زمین 2 ڈیش بچوں سے خریدی گئی، اس میں اس کا جواب موجود ہے، آپ نے خود لگانا ہے۔ مسجد نبوی کے لیے خریدی گئی زمین کی قیمت ڈیش دینار طے ہوئی، اس کا جواب بھی موجود ہے۔ آپ اس میں سے دیکھ کر سبق کو پڑھ کر آپ اچھی طرح خود اس کا جواب لگائیں گے۔ اگلا جو سوال نمبر 4 ہے، مسجد نبوی میں پہلے